بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبیا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، کل کی نشست اس بات پر، اس نکتے پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جس انسان کو بھی پیدا فرمایا، اس کی زندگی کا، اس کے تذکرے کا آغاز اس کی ولادت سے ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا علیہ السلام کا تذکرے کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں ہوتا بلکہ عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ سامعین مکرم، ویسے تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آقا علیہ السلام کی جو بشارتیں دی گئیں، آقا علیہ السلام کی آمد کی جو اطلاعات اور خوشخبریاں دی گئیں، اگر ان کو بیان تمام کو کرنا ہو تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ہم چند مستند 100% مستند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت خطبہ کے اندر تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جلسے کا ذکر کیا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا، اور ان تمام انبیاء کرام کی روحوں سے ایک بات کا وعدہ لیا، ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہیں کتاب میں سے کچھ حصہ عطا کروں گا، تمہیں حکمت میں سے بھی عطا کروں گا، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرو گے، تبلیغ کا کام کرو گے، لوگوں کو میری طرف بلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے محض یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان سے اقرار کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب انبیاء کرام کی روحوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم اس نبی کے زمانے کو پائیں گے تو ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد و نصرت بھی کریں گے، اور اپنی اپنی امتوں کو اس نبی پر ایمان لانے کی اور اس کی نصرت کرنے کی ترغیب بھی دیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اندر فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو سامعین مکرم، دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر، آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر عالم ارواح کے اندر، جس وقت ابھی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر کسی انسان کو پیدا بھی نہیں فرمایا، اس وقت عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کرام کو دی، اور تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا اور ان سے اقرار کرایا
کہ تم جب اس نبی کے زمانے کو پاؤ گے، اس نبی کو پاؤ گے تو اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ سامعین مکرم، دوسرا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور وہ جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیے گئے، تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی غلطی کی توبہ کرنے کے لیے ہر وقت روتے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا اور عرض کیا، اے باری تعالی، میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے توبہ کرتا ہوں، اپنی غلطی کی معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبریل امین کے ذریعے وحی فرمائی اور پوچھا کہ اے آدم، محمد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالی، جس وقت آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا اس وقت میں نے عرش کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پایا تھا، میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ ایک محمد کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، جن کا تذکرہ آپ نے اپنے تذکرے کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے آدم، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اگر ان کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سامعین مکرم، دیکھیے اس حدیث شریف سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام وجہ کائنات ہیں۔ اس کائنات کا وجود آقا علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہ فرمانا ہوتا، آقا علیہ السلام کی بعثت نہ ہونی ہوتی، آقا علیہ السلام کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نظام ہستی کو نہ سجاتے، اس کائنات کو نہ بناتے، نہ فرشتے بناتے، نہ انسان بناتے، نہ اللہ تبارک و تعالی کوئی اور مخلوقات بناتے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا اور اس پوری کائنات کو۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان رنگ و بو میں بھیجنے سے پہلے آپ کی آمد کی اس قدر تشہیر فرمائی کہ آسمانی صحیفے، تاریخی کتب اور مذہبی نوشتے ان اعلانات، فرمودات اور بشارات سے بھرے پڑے ہیں۔ چنانچہ تیسرا واقعہ جو آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل آقا علیہ السلام کی آمد اور بعثت کی اطلاع دیتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے سامنے خطاب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے۔ سامعین مکرم،
واضح رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اس میں گرامی احمد بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنی ایک حدیث میں اپنے اس نام کا تذکرہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ تو سامعین مکرم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی بعثت، آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ مکرم، ان تمام واقعات کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، جن واقعات کے اندر آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی سچی آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔